اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سفر آخرت چینل پر وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین کرام، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی ہے، اس لیے اسے خدا کا درجہ دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں پہ ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پایا نظر آتے ہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عداد کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی گھاٹی میں دفن ہو گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریخی رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کردیہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اور اس کے خاندان پر سایہ فقر ہو گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب، اس کا چھوٹا بھائی اور اسد الدین شیرکو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائے۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نامولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹی کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی: امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر اس کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا: میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی
کنیز کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ خانم کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنا آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں میں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار ان کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور خاموشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانائی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ کچھ دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی، ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نامولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مامتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اے میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے آئی تھی کہ یکا کمرے میں ایک بھاروب آواز گونجی، آپ کو فرزندگی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسد الدین شیرکو کے لہجے میں اس قدر حیرت تھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، زبیدہ نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیرکو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوں اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیرکو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی اور نہ کوئی نام رکھا۔ اس ناراضگی کی وجہ؟ اسد الدین شیرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی کلہ دھاری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقریر کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، بسوں کی خدمت کے سلسلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے
میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے اپنی بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقلید کا قلعہ بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا تو میں بسد عسرت و یاس تقریر چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساحت منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کس سے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معذوری سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیرکو کو واپس جانا پڑا۔ پھر وہ اپنی بہوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے اس چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑا پرکشش تھا، اس لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جاں فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقرید کے عالم حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تکمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی، دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کے ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کے یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خدوخال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا واقعہ تھا۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریا دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکرید کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھود دی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریا دجلہ تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکرت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ اسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراخ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنی دینی بھائیوں کو قلعہ میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا
آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے اما کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پر اسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شرکو بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام وہ نامراد نہ لوٹا دیا جاؤ۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے، جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہیں تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شرکو نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شرکو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تقرید کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا، اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم ترین مہاجرین میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانمہ برباد قافلہ محصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین، یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دیر بدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تقرید کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان کا ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ مدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔